پچھلے ہفتے واشنگٹن میں سعودی سفیر کے قتل کی سازش کا منصوبہ سامنے آنے کے بعد عالمی برادری امریکہ کے رد عمل کا بھی بغور جائزہ لے رہی ہے۔ صدر اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے تمام راستے کھلے ہیں، جو ماہرین کے خیال میں فوجی کارروائی کی طرف اشارہ ہے، لیکن حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے نمائندے جے کارنی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس وقت صرف اقتصادی اور سفارتی کارروائی کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ امریکہ کے ایک سابق اسسٹنٹ سیکرٹری دفاع لارنس کورب کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی برادری کے بغیر امریکہ خود ایران پر اقتصادی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ عالمی برادری کو اس منصوبے میں ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت دے کر اقوام متحدہ کو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ پابندیوں کی ضرورت ہے کیونکہ ایران کی حکمت عملی ناجائز ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے ایران پر پہلے سے اس کے ایٹمی پروگرام اور تیل کی برآمد پر پابندیاں عائد ہیں، لیکن اب امریکی عہدیداروں کی جانب سے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سینٹرل بینک پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ایلیکس وٹانکا کا کہنا ہے کہ مزید پابندیاں ایران کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ایران کے عہدیدار خود کہتے ہیں کہ اقتصادی پابندیوں سے ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جب بھی وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں ان کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ یہ پابندیاں ہٹائی جائیں۔ تو ہاں، یہ پابندیاں ان کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور مزید پابندیاں ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود ایلیکس وٹانکا کا کہنا ہے کہ مزید پابندیوں سے ایران کے اسٹریٹجک رویے میں تبدیلی شاید نہیں دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ ایران پر الزامات کی سنجیدگی کے باوجود اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی برادری میں ایران کے روایتی دوست روس اور چین شاید ایران پر مزید پابندیوں کے معاملے میں امریکہ کی 100% حمایت نہ کریں۔ لیبیا اور شام میں ہونے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے روس نہیں چاہے گا کہ مشرق وسطیٰ میں ان کا ایک اور حامی خطرے میں آئے، تو روس اس وقت ایران پر مزید پابندیاں لگانے کی حمایت میں شاید نہ ہو۔ روس نے کہا ہے کہ وہ پہلے ایران کے خلاف ثبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایران ایسے غیر معمولی منصوبے میں کیوں ملوث ہوگا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو ایران کی اندرونی سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے ایران کو یہ تجویز پیش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک خاص ٹیلی فون ہاٹ لائن قائم کی جائے تاکہ اہم سیکیورٹی خطرات کے بارے میں رابطے کیے جا سکیں۔ باوجود اس کے کہ صدر احمدی نژاد نے اس تجویز کے بارے میں ایک خیر مقدمی بیان دیا تھا، ایران کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ ایران میں کچھ حلقے صدر احمدی نژاد سے ناخوش تھے کیونکہ وہ امریکہ کی طرف نرم رویہ اختیار کر رہے تھے۔ احمدی نژاد کو اس ہاٹ لائن کے فائدے سمجھ میں آ رہے تھے، اور یہ بھی کہ ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اقتصادی پابندیاں ایران کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی اس سے ناخوش تھے اور وہ مسائل پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ احمدی نژاد کو روکا جائے اور امریکہ میں بھی لوگ ایران سے ناراض ہو جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک قتل کے اس منصوبے کے بارے میں تمام سوالوں کا جواب سامنے نہیں آ جاتا، امریکہ بھی اپنے رد عمل میں محتاط رویہ اختیار کرے گا۔ رضا نقوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔